واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ پاکستانی ملے، ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر۔ کمفرٹ دیکھ گیا زوم چ جا، ہاں امب جاواں زوم ادھر آ دن دسو آنے تھوڑے وال پتا نہیں بھائی جی، میں آپ پہلی بڑی ہیں ابھی گھر نکل جانا واپس جتوں آئے۔ واہ یا رسول اللہ کو منع کیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کس طرح؟ یا ایھا النبی۔ اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے۔ اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایھا النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایھا النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور تروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا۔ واہ یا رسول اللہ۔ پاکستانی ملے، ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر۔ کمفرٹ دیکھ گیا زوم چ جا، ہاں امب جاواں زوم ادھر آ دن دسو آنے تھوڑے وال پتا نہیں بھائی جی، میں آپ پہلی بڑی ہیں ابھی گھر نکل جانا واپس جتوں آئے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے؟ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے؟ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ پاکستانی ملے، ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر، لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے وہ جگہ دیکھی، میں نے سفر کیا، میں اس کی وحشت، میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو، 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 میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو۔ میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو،
بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو. تو اس لیے جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن سے حدیث ثابت ہے. قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالیٰ کل میں تم سوال بہنا بڑھ، میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں 0 ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے قل ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. کہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قل ہاتھ برہانکم ان کو تم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا، تو میں جاؤں گا بے شک. 4 مہینے جانے کا جاؤں گا بے شک. یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں